تھوڑا باریک معاملہ ہے۔ حسن ہے کیا؟ آپ حیران ہوں گے کہ حسن کی کوئی جامع تعریف ہی آج تک نہیں ہو پائی۔ جو علم الکلام کے لوگ ہیں انہوں نے حسن کی کوئی جامع تعریف ہی نہیں کی۔ کچھ نے کہا کہ گورے رنگ کو حسن کہتے ہیں، گورے رنگ کو۔ تو افریقہ کے لوگ کہنے لگے نہیں جناب، ہمارے ہاں جو زیادہ کالا ہوتا ہے وہ زیادہ حسین گنا جاتا ہے، جو زیادہ۔ چلیں آپ کو یہ بات مشکل، آپ نے کون سا افریقہ کے لوگوں سے ملاقات کیا، میں سادی بات کرتا ہوں۔ ماں اپنے بیٹے کو چاند کہتی ہے اور بہن اپنے بھائی کو کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ بولے نا پھر آپ لوگ، بہن اپنے بھائی کو، یہ پکی بات ہے اور کنفرم ہے کہ چاچو کبھی چاند نہیں ہوتا، چاند ماموں ہی ہوتا ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ ٹھیک عرض کر رہا ہوں جی، چاچو کبھی چاند، چاہے وہ چاند کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، وہ چاند ہو سکتا۔ چاند کون ہوتا ہے؟ یہ تھوڑے پنڈ کوئی اور رواج ہے تو میں وہ گل کر لینا، اب بولو تو صحیح، چاند کون ہوتا ہے جی؟ چاہے بیچارہ بڑا ہی پریشان کن چہرہ رکھتا ہو پھر بھی وہ چاند ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حسن کی تعریف گورا چٹا ہونا تو نہیں، ورنہ سارے ماموں چاند تھوڑی ہوتے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ گورے رنگ کو حسن کہتے ہیں، کچھ نے کہا نہیں یہ تعریف بھی ٹھیک نہیں، حسین وہ ہوتا ہے جس کے نین نقش ٹھیک ہوتے ہیں، وہ حسین ہوتا ہے۔ بڑا گورا چٹا رنگ ہو لیکن اس کی ناک کی چپٹی ہو، میری طرف دیکھیں، بڑی مہربانی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ناک ہی اس کی چپٹی ہو اور کان ہی اس کے ٹھیک نہ ہو تو وہ کیسے حسین ہو گیا؟ نے تعریف یہ کر دی کہ جس کے نین نقش اچھے ہوتے ہیں وہ حسین ہوتا ہے۔ امام راغب کہنے لگے نہیں، تم دونوں کی بات ٹھیک نہیں، حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے، حسن دیکھنے والے کی، دیکھیں نا، کچھ کو پیلا رنگ پسند ہے، کچھ کو نیلا پسند ہے، تو وہ فرمانے لگے کہ پھر حسن تو آنکھ میں ہوا نا، جس کو جو چیز پسند تھی وہ اس کے لیے حسین ہو گئی۔ تو حسن دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ حل فرمایا، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ فرمانے لگے نہیں یار، یہ ساری تعریفیں غلط ہیں، حسن وہ ہے جو میرے نبی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ۔ وہ فرماتے ہیں جو کپڑا میرے نبی نے پہنا ہے وہ کپڑا بھی حسین ہے، جو نالین میرے نبی نے استعمال کر لی وہ نالین بھی، بولتے جائیے، وہ نالین بھی حسین ہے۔ اگر حضور نے ٹوپی پہنی ہے تو وہ ٹوپی بھی حسین ہے، اور اگر ٹوپی پر پگڑی باندھ لی ہے تو وہ امامہ بھی نور والا امامہ ہو گیا۔ حسن داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو بس تیرا نام ہو کے رہ گئی۔ حسن کیا ہے؟ تو فرمانے لگے، حضرت برا بن عازب بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمانے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہن، حضور ہی ساری دنیا سے حسین تھے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بناوٹ حسین تھی، فرماتے وہ احسنہم خلقا، میرے نبی کے اخلاق بھی بڑے حسین تھے۔ ایک شخص کی چہرہ بڑا، اور دیکھیں حسن کا موضوع کیوں رکھا گیا اور کیوں انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بات کریں۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ لوگ میلاد بیان کرتے رہتے ہیں، حسن و جمال بیان کرتے رہتے ہیں، فضائل و کمالات بیان کرتے رہتے ہیں، تعلیمات آپ کو بیان کرنی چاہیے، کتابیں بھری ہوئی ہیں، سیرت کی کتابیں، شمائل کی، خصائل کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ اگر یہ چیزیں بیان نہیں کرنی چاہیے تھی تو صحابہ نے روایت کیوں کی تھی؟ انہوں نے روایت کیا ان چیزوں کو۔ جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ توجہ فرمائیں، انہوں نے ان چیزوں کو پہلے روایت کیا، ایک دوسرے کے آگے بیان کیا، اور کن لوگوں کے آگے بیان کیا؟ صحابہ نے تابعین کو بتایا۔ انہوں نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہوا تھا تو حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے، نبی پاک کے حسن کی خیرات آگے پھیلا رہے تھے، لوگوں کو بتلا رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں۔
چہرے جو ہوتے ہیں نا، چہرے لوگوں کے، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اللہ کے ولی کی بھی تعریف یہ ہے کہ تم دیکھتے اس کا چہرہ ہو پر تمہیں خدا یاد آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے ظاہری حسن کے اندر بھی بڑی کشش ہے۔ اور یاد رکھیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ لکھا ہے، ایک ہوتا ہے انسان کے ظاہر کا حسن اور ایک ہوتا ہے اس کے باطن کا حسن۔ آپ فرماتے ہیں اگر اس کے افکار اچھے ہوں، اس کی گفتار اچھی ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو اور اس کا ذوق اچھا ہو اور وہ سوچ اچھی رکھتا ہو اور دل کا اچھا ہو، تو آپ فرماتے ہیں اللہ اس کے باطن کے حسن کو تقوی بنا کے اس کے چہرے پر بھی جاری کر دیتا ہے۔ وہ تقوی کا جو حسن ہوتا ہے نا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جو شخص 7 کوٹھڑیوں کے اندر بھی تہجد کی نماز پڑھے نا، کسی کو پتہ نہ ہو کہ یہ رات، ہم تو لوگ بتاتے رہتے ہیں نا، شروع کرتے ہیں میں جب تہجد کے وقت اٹھا، او فلانی مسجد میں بابا جی درود شریف پڑھ رہے تھے۔ فرمایا جو تہجد پڑھے گا اسے بتانا نہیں پڑے گا، صبح اس کا چہرہ ہی بتا دے گا کہ رات اس نے تہجد کی نماز پڑھی ہے۔ اللہ کریم اس کے چہرے جو ہوتے ہیں نا میرے دوست، ان کے اندر بڑا کچھ چھپا ہو، اور چہرے سے اگلی منزل ہوتی ہے انسان کی گفتگو کی۔ 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بندے کو کھول کے واضح کر دیتی ہے کہ یہ کیا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوتا ہے، جب تک بولتا نہیں بچا رہتا ہے، بولتا ہے تو کھل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کس طرح کا ہے، کس نظریے کا، کن افکار کا مالک ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جو باطن کے اخلاقیات دیے، ان کے بارے میں بھی فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے ہر اخلاق کا آپ کو مالک بنا دیا ہے، آپ خلق عظیم کے مالک، اخلاق بھی اعلیٰ درجے کا عطا فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن عطا فرمایا تو محبوب کو بنا کے خود رب فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ، محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم ہو، تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی۔ ہم لوگ بھی حسین لگنا چاہتے ہیں، بنتے بھی ہیں، اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے۔ ہمارے بچے پتہ نہیں کہاں سے داڑھی کے ڈیزائن بنا آتے ہیں اور سر پہ 2-4 ہزار روپیہ دے کے بال بھی کھڑے کراتے ہیں، اور پھر پریشان بھی رہتے ہیں اس واسطے کہ انہیں میں پیسے لائے اور میرے حال ویندہ ہی کوئی نہیں، 4-5-10 جگہ تے کھلو کے ویندے نے دائیں بائیں کہ کسی بندے توجہ کیتی ہے کہ نہیں کیتی، جو کوئی نہ کرے تے اپنی فوٹو آپ ہی کھچ کے فیس بک تے دے چڑھ دینا، آپ کو ہی پتہ نہیں انہوں دا کی نام رکھیا نے جڑی آپ ہی فوٹو کھچی دی، کی آندے نے جی انہوں جی سیلفی، پتہ سارے میں جان کے نہیں پہ بول دے بھئی ان پری مجلس سے پری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا، اپنی تصویر خود ہی کھینچ کر کے۔ یہ بھی عجیب شوق پالا لوگوں نے، میں کھانا کھا رہا ہوں، میں سائیکل پہ بیٹھا ہوں، میں فلان جگہ۔ ہم حسین لگنا چاہتے، ادھر دیکھ میرے دوست اور یاد رکھ جوانوں، یہ جو بناوٹ کی زندگی ہوتی ہے یہ مشکل ہوتی ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھ کر کبھی تیار نہیں ہوئے، حضور خالی وضو کر کے گلی میں نکلتے تھے، لوگ نبی کریم کا چہرہ دیکھتے جاتے تھے، کلمہ پڑھتے جاتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے لوگوں یاد رکھو، اگر نبی کریم علیہ السلام کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، حضور چاند کو نہ توڑتے، سورج کو نہ موڑتے، پتھروں سے کلمہ نہ بھی پڑھاتے، تو فرماتے حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا، لوگوں نے چہرہ دیکھتے جانا تھا، کلمہ پڑھتے جانا تھا۔ معصومیت تھی رسول پاک کے چہرے، اور بہت اعلیٰ لباس نہیں پہنتے تھے، بہت قیمتی امامہ نہیں باندھتے تھے، ہماری طرح 1.5-2 گھنٹے نہیں لگتے تھے پگڑی باندھنے میں، سیدھا کرنے۔ میں تو بڑا ٹائم لگاتا ہوں جب کھڑا ہوتا ہوں آئینے کے آگے، بڑی دیر لگتی ہے۔
سادی سی میرے محبوب علیہ السلام دستار باندھتے تھے اور سادہ تھا۔ قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص کہتا ہے میں حضور کے اعلان نبوت سے پہلے آیا مکے، اور کہتا ہے میں حرم شریف کی طرف جانے لگا تو میں نے ایک سادے سے شخص کو بیٹھے دیکھا۔ میں ادھر جا رہا تھا تو میں آیا کرتا تھا کچھ سامان بیچنے۔ کہتے میں بڑے سالوں کے بعد مکے کا رخ کیا، کئی شہروں میں جاتا تھا، مکے میں آیا تو میں ظاہراً حضور کو نہیں جانتا تھا۔ کہتے جب پہنچا ابو جال سے ملاقات کرنے لگا، ادھر نہ جانا، وہاں کیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، کہنے لگا وہ جادوگر ہیں، تو جائے گا تو جادو کر دیں گے۔ کہتے ہیں پھر میں ذرا آگے بڑھا تو مجھے عتبہ اور عتیبہ دونوں کھڑے مل کہنے لگے ادھر نہ جانا۔ کیوں؟ تو کہنے لگے معاذ اللہ وہ مجنون ہے، دیوانے ہیں، اس طرف نہ جانا۔ کہتے ہیں میں ان لوگوں کی باتیں سن کے حیران ہو گیا کہ یار چلو ٹھیک ہے نہیں جانا چاہیے، لیکن انسان کو جس چیز سے منع کیا جائے نا اس کا تجسس بڑھتا ہے کہ ذرا کھول کے دیکھوں تو صحیح آخر ماجرا کیا ہے۔ کہتے ہیں وہ سب چلے گئے، دائیں بائیں ہو گئے، اور محبوب کتنی دیر تک حرم میں بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں میں قریب جا کے بیٹھ گیا۔ فرماتے ہیں حضور سید عالم علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو میں نے دیکھا کہ بغلوں کے نیچے محبوب نے کئی جگہ پہ پیوند لگائے ہوئے ہیں، سادے کپڑے ہیں میرے کریم کے، اور فرماتے ہیں امامے کا میں نے رنگ دیکھا تو وہ بھی کسی پرانے کپڑے کا محبوب نے باندھا ہے، اور فرماتے ہیں اتحیات کی حالت میں کریم بیٹھے ہیں۔ اتنی دیر دعا مانگتے رہے، نظر جھکی رہی۔ فرماتے چہرہ اقدس پر ہاتھ پھیر کے رخ اطہر جب میری طرف کیا اور ہلکی سی آواز میں ایک میٹھا سا جملہ میرے محبوب کی زبان سے ادا ہوا، حضور نے فرمایا او عرابی میرے ساتھ کوئی کام ہے؟ کہتے وہ جملے تھے کہ مٹھاس تھی ککھ سواد نہیں مشری اندر، اساں کھنڈاں وی چکھ ڈٹھیاں اینا ساریاں شیواں نالوں گلا سجن دیاں مٹیاں۔ فرماتے وہ سادگی کا حسن، وہ پاکیزگی، وہ نورانیت، وہ تپا کے اندر جاذبیت کے میں کھوس آ گیا۔ فرماتے تھوڑی دیر کے سناٹے کے بعد ہوش آیا تو رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حال احوال پوچھا، کہاں سے آئے، کوئی کام تھا؟ پھر حضور نے فرمایا میں آپ کی دعوت نہ کروں؟ توجہ ہے آپ کی، میں آپ کی؟ تو فرماتے محبوب کریم نے مجھے کھجوریں کھلائیں، دودھ پلایا، بس پہلی نظریں لوٹ لے ماہی تیرے ہار شنگارا۔ فرماتے میں کھو سا گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت یہ جملے تو نہ تھے، میں نے کہا یہ لوگ آپ کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ تو محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول بن کے جو تشریف لایا ہوں، مجھے اللہ نے اپنا محبوب جو بنایا ہے، تو فرمایا یہ میری مخالفت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور کی زبان اطہر سے وہ جملے نکلے اور سیدھے جا کے میرے دل پہ بیٹھ گئے۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے میں لوگوں کو کلمہ پڑھاتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کوئی تعارف نہیں، کوئی ملاقات نہیں۔ میں نے کہا مجھے بھی کلمہ پڑھا دے، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ جو سادگی ہوتی ہے نا، سادگی یہ بھی انسان کا حسن ہوتی ہے، یہ ہمیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ تکلف والی جو زندگی ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے، جو بندہ انتظار کر رہا ہوتا ہے نا کہ میں باہر کھڑا رہوں، دو چار لوگ آئیں اور مجھے ذرا سا وہ پریشان رہتا ہے، وہ اندر بھی آتا ہے تو ٹینشن، یار کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا۔ کسی شخص نے دیکھے نا، وہ مجھے ایک ساتھی کہنے لگے جناب میں آ گیا واپس اس واسطے کہ سورے پروٹوکول ہی نہیں دین دے۔ میں کہ بچے عزت نہ مانگ کے لئی دیے تے نہ کھو کے لئی دیے۔ عزت کہتے ہی اسے ہے کہ انسان کا مزاج ہی ایسا ہو، اس کی عزت کرنے کو انسان کا دل چاہے، اس کی طبیعت۔ رسول کریم علیہ السلام کا جو حسن تھا ظاہری اور باطن کا، اس نے لوگوں کو قریب کر لیا۔ اور چہرہ انور کا حال یہ تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب کسی سے گفتگو کرتے نا تو نبی پاک علیہ السلام اس کے چہرے پر نظر ٹکا کے بات نہیں کرتے، حضور نظر جھکا کے بات کرتے۔
اور جتنی دیر حضور گفتگو کرتے ان میں سے 2-3 دفعہ چہرہ مبارک اٹھاتے اور اس شخص کا چہرہ دیکھتے اور پھر اس کے ساتھ اور دیر تک باتیں سنتے رہتے، تھوڑی باتیں کرتے۔ خوبصورتی یہ چہرے کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب حضور بات کرتے تو نبی کریم کے مقدس دانتوں میں چھوٹا سا سوراخ تھا، جب حضور بولتے تو اس سوراخ سے نور نکلتا اور مسجد نبوی کی دیواریں روشن ہو جایا کرتی تھی۔ مسجد نبوی کی دیواریں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی کیا خوب فرمایا، فرمانے لگے جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو خوبصورتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر جو نور چھلکتا تھا اور جو پاکیزگی ظاہر ہوتی تھی، حضرت سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرا یہ خیال تھا کہ حضور کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے، حضور کا چہرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ساتھ امام زرقانی لائے، کہنے لگے حضرت ابو ہریرہ کی بات بھی سنو، وہ کہتے چاند کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتے تو لگتا تھا کہ چاند سورج تو طلوع ہی حضور کے چہرے سے خیرات لیتے ہوتے، حضور کے چہرے میں چمکا کرتے تھے۔ ادھر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے اور وہ کہنے لگے تم دونوں کی رائے اپنی جگہ، میں گیا تھا ایک دن محبوب کریم سے ملنے اور نبی کریم علیہ السلام آرام فرما تھے، سرخ ہلے دار چادر حضور نے اوڑھ رکھی تھی، 14ویں رات کا چاند بھی چمک رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں وہاں کھڑا کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا، کبھی دیکھے نا یہ چیزیں کتنا دین کا حسن ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان ان کے تذکرے کر رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں، اور محدثین کرام ان سے حدیثیں لے کر جرح کر کے اس پر بحث کر کے ان حدیثوں کو جمع کر کے امت تک پہنچا رہے ہیں۔ آج لوگ اس عنوان کو چھوڑ گئے ہیں، لوگوں نے یہ تذکرہ ہی کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی چہرہ مصطفیٰ دیکھتا، فرماتے میں دیکھتا رہا اور بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند تو ہے داغدار، میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ فرماتے میں نے فیصلہ کیا کہ نبی پاک کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ میرے دوستو، میرے جوانوں، یہ عشق مجازی کا دور ہے اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ آگ کتنی گہری لگ گئی ہے۔ سوچ بڑے بڑے معزز گھروں تک یہ آگ آن پہنچی، بڑے بڑے معزز، اور آپ 2015 گزر رہا ہے تو تجزیے آ رہے ہیں، صرف پنجاب میں ان لوگوں کی تعداد لاکھوں میں ہو گئی ہے جو مرضی سے شادی کرنے لگے۔ اور آپ کو کبھی ٹٹولنا پڑے، میں تو فیس بک استعمال نہیں کرتا، میرے عزیز کرتے، وہ مجھے دکھاتے رہتے ہیں کچھ چیزیں، آپ کبھی اس آگ کو ڈھونڈ کر کے دیکھیں تو حسن مجازی پر اشعار اور حسن مجازی کی بات، اور میری ملت کا جوان، چند دن پہلے ایک لڑکا انتقال ہوا تو اس کی اخبار پر تفصیل آئی اس کے مرنے کی، تو کہا وہ عشق مجازی کے چکر میں ایسا کھویا کہ پورے پنجاب میں وہ حسن کا پرستار بن کے پھرا، اور کئی کوٹھوں پہ وہ گیا اور کئی جگہ کی گندگی اس نے سمیٹی، بالآخر اتنا بیمار ہوا کہ قبر کی دیوار تک چلا گیا۔ اس دور کے ملا نے بڑا ظلم کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے جیسے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم معاذ اللہ تعالی عام انسان جیسے ہیں۔ اس نے ظلم کیا ہے، کاش یہ کسی کو پاس بٹھاتا، اسے بتلاتا کہ محبوب کی جو پیشانی ہے وہ والفجر والی ہے، یہ بتلاتا کہ چہرہ والضحیٰ والا ہے، یہ بتلاتا کہ حضور کی جو آنکھیں ہیں ما زاغ البصر وما طغیٰ والی ہے،
یہ نبی پاک کے حسن کے تذکرے عام کرتا تو میری ملت کا جوان کبھی گمراہ نہ ہوتا. کبھی بھی گمراہی ہماری ملت کے جوانوں کے پلے نہ پڑتی، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی بات اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کو یہ بے چین رہا. دیکھیے نا، ہم تذکرہ پڑھتے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ اور تذکرہ کرتے ہیں حضرت اویس کرنی. اس شخص کا اگر آپ انداز ملاحظہ کریں حضرت اویس کرنی کا، تو وہ تڑپ کس چیز کے لیے رہے؟ حرم کعبہ کے لیے. بولیے، صفا مروہ کی صحیح کے لیے، حجر اسود کی استلام کے لیے، مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے کے لیے. حضرت اویس کرنی رات کو بیٹھتے تھے. جناب حرم بن حیان فرماتے، امام شورانی روایت لایا، کہتے حضرت حرم بن حیان کہتے میں ان سے ملنے گیا تو رات کو بیٹھا کرتے تھے تو رویا کرتے تھے. تو میں کہتا آپ کس کی یاد میں روتے ہیں؟ تو کہتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ مزن کی طرف چلے گئے. آپ نے نا ایک جگہ پہ بیٹھ کے رسول پاک علیہ السلام کی اخلاق کے حسن کے تذکرے چھیڑ. توجہ میری بات کی طرف رکھیے. میں اصل میں زیادہ سادہ آدمی ہوں نا، زیادہ سادہ. میں پہلے بھی آیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا میں ناقل سا شخص ہوں جو بات پڑھ کے نقطہ کوئی بھی نہیں آتا اور نقطہ بیان کرتے ہم ڈرتے بھی ہیں. ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قرآن و سنت سے محدثین کو استدلال کرنا چاہیے، لہذا ہم استدلال بھی نہیں کرتے. ہم بالکل وہ بات جو پڑھی ہوتی ہے اسی کو منوان بیان کرنے کی کوشش کرتے. لیکن اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ ہے آزاد. اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ سبحان اللہ بھی میرے لیے نہ کہے، سبحان اللہ بھی کسی نے کہنی ہے تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہے، مجھے راضی کرنے. لیکن توجہ کریں، میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں میرا یہ کوئی مقصد نہیں کہ مجھے جو ٹائم دیا گیا گھنٹے 1.5 گھنٹے کا تو میں نے پورا کرنا ہے، چاہے میں ایک شعر پہ ہی اور ایک بات پہ ہی کتنی دیر لگا دوں، یہ کوئی مقصد نہیں. میں نے شروع میں کہا میں اپنے وقت سے زیادہ آپ کے ٹائم کو قیمتی سمجھتا ہوں، اور ہمیں اب یہ احساس شدت سے ہونے لگا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کا ایک لمحہ بھی برباد نہیں کرنا. ہم نے آپ کو جو بات سمجھانی ہے وہ کوشش کر دیں گے تھوڑے وقت میں زیادہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر سکے. بڑی توجہ کے ساتھ میری بات سماعت کریں عزیزو. 2 صحابی جاتے ہیں اور ایک شخص اپنی زمین پہ اپنی پیلی پہ کام کر رہا ہے، وقت پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ کھانا کھانے کے لیے رکے. قاضی سلمان منصور پوری نے بھی اس کو لکھا ہے، کئی اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے. وہ کھانا کھانے کے لیے رکے اور کھانا کھاتے کھاتے ہی وہ نبی پاک کے حسن کی باتیں شروع کر دی انہوں. کھانا ہو رہا ہے کھانا، حالانکہ کھانا کھاتے تو یہ کہنا چاہیے نا یار ویکنا کڈا مہنگا گوشت آندا سی نے نون نہیں صحیح پایا، یہ باتیں ہوتی ہے. لیکن وہ کھانا بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ رسول اللہ کی نعت بھی جاری ہے. ایک غریب اور یتیم بچہ اپنی زمین کے اندر گوڈی کر رہا ہے، اس نے باتیں سن لی اور وہ جس اوزار کے ساتھ اس رمبے کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ اس نے چھوڑ دیا، کان لگا کے سننے لگا. اپنی مرضی سے وہ صحابہ اٹھے، کہنے لگا تم کس کی باتیں کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا مدینے والے محبوب کا ذکر کر رہے تھے. وہ کہنے لگا میرا چاچا تو ان کی مخالفت کرتا ہے. خیر، ایک روایت یہ ہے کہ وہیں کلمہ پڑھ گئے، دوسری روایت یہ ہے کہ مدینے آئے اور کلمہ پڑھ کے چلے گئے. ان سے سن کے اب واپس گئے نا تو حضور کا چہرہ دیکھ آئے. میرے محبوب کے شہر کے اندر یہ حسن ہے، شہر رسول کا یہ حسن ہے. ایک رون جنہ نے ویکھیا نہیں، ایک رون دوبارہ جامن نہیں. ایک رون جنہ یہ حسن ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا کہ جو ہو آتا ہے وہ دوبارہ جانے کی آرزو کرتا ہے. مجھے بتائیے شہر کا یہ حسن ہے تو چہرہ مصطفیٰ کا کیا کمال ہوگا، صحبت رسول کے اندر کیا کمال ہو. حضرت عبداللہ مزنی کلمہ پڑھ لیا. داستان یہ تھی کہ والد تو پہلے انتقال کر گئے، ماں نے نکاح ہی نہیں کیا کہ سوتیلا باپ
میرے بیٹے کے ساتھ ظلم نہ کرے، چچا نے پالا ہے۔ اب وہ محبت سینے کے اندر لگ گئی ہے نا، عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں، تے مینوں کھیڈاں بھول گئیاں۔ میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول گئیاں۔ بڑے دن بیت گئے جدائی میں، بڑے دن۔ اور دوستو ہونا چاہیے، آج بھی ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی رات ایسی آئے کہ ہم بھی اٹھ کے اپنے علامہ صاحب کے پاس جائیں اور اس سے کہیں بڑے دن ہو گئے ہیں، محبوب کی زیارت کرنے کو جی چاہتا ہے، کوئی بتاؤ کون سا درود پڑھے تو زیارت ہوگی۔ اب یہ سوتے خشک ہوتے جا رہے ہیں، اب دلوں کے اندر سے یہ سرور اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اہل خیر کی مجالس بھی اس محبت سے خالی ہوتی جا رہی ہے، اللہ ماشاءاللہ۔ حضرت عبداللہ مزنی کئی دنوں سے بے چین ہے، ماں کے پاس جاتے تو روتے ہیں، کہتے ہیں ماں حسن مصطفیٰ کے لیے بے چین ہو گیا ہوں، نبی پاک کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ ماں کہتے بیٹا تیرا چاچا بڑا دشمن ہے معاذ اللہ اسلام کا، تو جانے کی بات کرے گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، تجھے مارے گا۔ چلے جاتے، 2 4 5 بار تو صبر کیا، پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئے، دل کملا چلے ضد کر دے، مجبور ہو گئے، ماں کے سامنے کھڑے ہوئے، روئے، آنکھوں میں آنسو آئے تو ماں تو ماں ہوتی ہے نا۔ ماں کہنے لگی بیٹا تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میں تیری آنکھوں میں آنسو نہیں دے، میری طرف سے اجازت ہے، چچا سے پوچھ لے۔ آئے محبوب کے حسن کے قیدی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے دیکھنے کو بے چین حضرت عبداللہ مزنی آئے تو چاچا کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہوئے، گردن جھکی ہوئی ہے۔ چاچا یہ تو جانتا تھا مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان جب کوئی ہوتا ہے تو اس کے انداز ہی بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے ہی بدل جاتے ہیں۔ کھڑے ہیں، کدھر آئے ہو؟ نظر جھکی، اب بولتا کیوں نہیں؟ زبان بند ہے، کیوں نہیں بول، کہاں جانا ہے؟ تو ہلکے لب و لہجے میں حضرت عبداللہ مزنی بولے کہ چچا میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے، لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے او دی دید نو دیدے ترس گئے، اب میرا دل کرتا ہے، میں حضور کے جلووں کے لیے بے چین ہوں، اب نہیں رہ سکتا، مجھے جانے دو۔ چچا غصے میں آ گیا، کہنے لگا تو کیسے جا سکتا ہے؟ تجھے پتا ہے تجھے جو گھر دیا ہے وہ میرا ہے، اگر جانا ہے تو چھوڑنا پڑے گا۔ دوستو دیکھو قیمت، جو محبوب کی محبت کے قیدی تھے اور جو حسن رسول کے شیدائی تھے، انہوں نے کتنی قیمتیں ادا کی۔ کہا چچا تو مکان رکھ لے، مجھے نہیں چاہیے۔ کہا وہ جو تیرے گھر کے اندر جانور بندے ہیں وہ بھی میں نے دیے ہیں۔ کہا چچا رکھ لے۔ کہا وہ جو تیرے پاس پیسے ہیں وہ میرے دیے ہوئے ہیں۔ کہا تو رکھ لے۔ کہا یہ جو تیرے وجود پہ کپڑے ہیں یہ بھی میں نے خرید کے دیے تھے، کپڑے بھی اتار کے دے دیے، تینوں لب دے آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس تو ساڑ تا چولا، گل پہنے تاج گدائی، او سجنا اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی بائی، اتار دیے کپڑے۔ اب نکلے ماں کے پاس گئے اور کہتے ہیں اماں میں ایک دن پہلے بھی ننگا پیدا ہوا تھا تو نے کپڑے پہنائے تھے تو میں پھر ننگا ہو گیا، دیکھ میری طرف۔ تو ماں ہوتی ہے نا، 2 عورتوں والے کپڑے دیے، پہنے، مدینے آ گئے، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے لگے، سادے سے ہیں۔ ایک دن اونچی آواز میں اللہ اللہ کر رہے تھے، حضرت عمر نے ڈانٹ دیا، فرمایا آہستہ ذکر کیا کر، تجھے پتا نہیں جب لوگ قریب بیٹھے ہو تو اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک کونے میں بیٹھ کہنے لگے میں نے حضور کو نہیں بتانا، اب ہم ہر بات ہی نبی پاک کو بتا کے پریشان، کونے میں بیٹھے۔ فرماتے جب نبی کریم آئے نا
مسجد میں اور سرکار منبر پہ بیٹھے تو میں سامنے بیٹھا تھا. اپنا کو مل جائے تو دکھ تازے ہو جاتے ہیں نا. تو میں تو حسن کا قیدی تھا. کہتے ہیں چہرہ حضور کا دیکھا تو یہ چہرہ ایسا تھا جو زخموں پہ مرہم لگایا کرتا تھا. فرماتے ہیں چہرہ بددعا دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. پر کریمہ تیرے بھی قربان جائیں، حکم دیتے تو میں سر کے بال آتا، لیکن حضور نے منبر چھوڑا اور جہاں میں بیٹھا تھا وہاں حضور آئے، کندھے پکڑ کے کھڑا کیا، سینے سے لگایا. کہتے ہیں میں کھول کے رویا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں، میری غلطی تھی، عمر نے ڈانٹ دیا ہے. آپ نے منع جو کیا تھا کہ قریب کو بیٹھا ہو تو اونچی تلاوت بھی نہ کرو، تو میں ذکر کر رہا تھا، فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا. فرمایا بلاؤ نا عمر کدھر ہے، بلاؤ نا ذرا عمر کدھر ہے. حضرت عمر آئے تو نبی پاک نے فرمایا عمر اور کوئی اونچا ذکر کرے تو ڈانٹ دینا، لیکن میرا عبداللہ کرے تو انہیں نہیں ڈانٹنا. میں پتہ نہیں یہ میرے جلووں کی خاطر کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا ہے، کتنی تکلیفیں سہ کے آیا ہے. صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کا ایک اور حسن بھی دیکھا، اس شخص کا ایک اور رنگ بھی دیکھا. جے تو چڑھے آؤتے دار بھی نہیں، جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نے، کئی دوزخ لنگڑے پیندے نے، جو اس ملوں بھی مل جاوے ایدو سستا ہور بپار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہیں آندی لوکاں نوں او کادے نال شہید کرے، ڈٹھی یار دے ہتھ تلوار بھی نہیں، پر او دا خالی جاندا باہر بھی نہیں. فرمانے لگے حضور نے فرمایا اس کو نہیں ڈانٹ. صحابہ کہتے ہیں پھر ان کا انتقال ہوا، مدینے میں انتقال ہوا. فرماتے ہیں اتنا نبی پاک کو روتے کبھی نہیں دیکھا جتنا حضور آج روئے. اور فرمایا حضور جنازے کے ساتھ چلے تو ایک قدم یہاں رکھتے دوسرا ہٹا. محبوب یہ کیا ہے؟ فرمایا فرشتے ہی اتنے زیادہ آئے ہیں جنازے میں، فرشتے اس کثرت سے آئے ہیں. حضرت عبداللہ مزنی کی قبر تیار تھی، جنازہ مکمل ہو تو فرمایا سرکار نے لگتا ہے تم نے قبر ٹھیک نہیں بنائی. یہ ہیں حضور کے حسن کے قیدی، ان کو اجر کیا دیا جا رہا ہے، لگتا ہے ٹھیک نہیں بنائی. حضور پہلے قبر میں اترے، پھر بیٹھے، پھر قبر میں لیٹے. صحابہ کہتے ہم نے کہا عبداللہ تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں، تجھ سے کیا حساب ہوگا، ساری رحمتیں تو پہلے تیری قبر میں پہنچ گئی، ساری رحمتیں تو پہلے تیری قبر میں. حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں. کتنی بولے؟ عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو. کہاں؟ بولیے جی، نہیں سارے بولے کہاں جلانی ہے؟ وہ کیسے جلے گی؟ کبھی کبھی آنسو صرف نبی پاک کے لیے آئے، کبھی کبھی رات کو اٹھ کے بیٹھے تو کوئی پوچھے جناب کیا ہوا، بیوی پوچھے کیا ہوا، بچے پوچھے کیا ہوا، تو آپ کہیں میرا مدینے جانے کو دل کرتا ہے. یہ سوتے ہونے چاہیے، یہ ہمارے بزرگ ہمیں درس دیتے. عشق سرکار کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے قبر میں بھی اجالا ہوگا. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سے محبت کرنے والے دیکھیے نا بخاری میں موجود ہے. صحابہ کہتے ہیں ہماری کوشش ہوتی تھی پہلی صف میں نماز پڑھے، ثواب زیادہ ہوتا ہے. اور ماننے لگے نہیں ثواب بھی ہوتا ہے، لیکن ہم تو پہلی صف میں اس لیے نماز پڑھتے تھے کہ نماز بھی ہوتی رہے گی، چہرہ بددعا کا دیدار بھی ہوتا رہے گا، یہ تلاوت بھی ہوتی رہے گی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے ظاہر کا حسن بھی کمال دیا، باطن کے اخلاقیات بھی کمال. کچھ لوگ گورے چٹے ہوتے ہیں، لب و لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کی ظاہری بناوٹ بڑی اچھی ہوتی، لیکن بولتے ہیں تو ان کی زبان سے ایسے تیر برستے ہیں کہ دل چھیل کے رکھ دیتے ہیں، کاٹ کے گزر جاتے ہیں روح کو. میرے محبوب کا ظاہری حسن بھی کمال کا تھا،
اخلاق بھی کمال کا تھا، محبوب پاک علیہ السلام کے انداز کمال کے تھے، بس تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، اور تیری ہر ایک ادا پیارے ادائے بے مثالی ہے۔ یہ جو چہرے کی معصومیت ہوتی ہے، میں شروع میں عرض کیا، یہ نیکیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ انسان جب تقوی اختیار کرتا ہے نا، ہم نے بہت سارے بزرگوں کو دیکھا ہے، وہ گورے چٹے نہیں تھے، گھورا رنگ نہیں تھا، سانولے تھے، لیکن ان کے باطن کے حسن نے ان کے چہرے کو نور علی نور کر دیا۔ فیض مجسم علامہ فیض احمد صاحب اویسی رحمت اللہ علیہ کا رنگ گھورا سفید نہیں تھا، لیکن اگر کوئی ان کو امامہ باندھے اور جبہ پہنے دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہتا تھا۔ حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کیا جان سکتے ہیں کہ وہ بڑی دیر تک حجام کے پاس بیٹھے رہتے ہو، یا 5-10 جگہوں سے انہوں نے کریمیں خرید کے رکھی ہوئی تھی، لیکن جو چہرہ دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ان بزرگوں نے وہ جو تقوی کا نور تھا وہ ان کے، اور بڑے بڑے لوگ ڈرتے کیوں تھے؟ ڈرتے لوگ سچے آدمی سے، ڈرتے پاکیزہ اخلاق آدمی سے، اس کے کردار کے حسن سے ڈرتے۔ باتوں سے کون مرعوب ہوتا ہے؟ باتیں تو چند منٹوں کی ہوتی، پھر انسان کچھ دیر کسی کے ساتھ گزارتا ہے، اس سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کتنے پانی میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی پاکیزگی نے، آپ کے اعضاء کے حسن نے، لب و لہجے کی خوبصورتی نے لوگوں کو گھائل بھی کیا، مائل بھی کیا، اور دین کی طرف لوگوں کی توجہ بھی کرائی۔ حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں حضور علیہ السلام کو نہیں جانتا تھا ظاہراً، اور میں اپنے قبیلے کے ساتھ، ہم لوگ جا رہے تھے تجارت، اس دور میں لوگ تجارت کرنے جاتے تھے تو ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، تو خیمے بھی ساتھ رکھتے، کھانا بھی ساتھ رکھتے تھے، خشک چیزیں لے جاتے تھے، جہاں قیام کرتے تھے وہاں کھانا پکاتے تھے، خیمہ لگاتے تھے، قیام کرتے۔ فرماتے میں جا رہا تھا، ہم لوگوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا مدینہ منورہ کے قریب۔ ایک دن ہم نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لاتے ہوئے، حضور تشریف لا رہے، اور فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہمارے قریب آئے تو حضور علیہ السلام کی وہ خوبصورتی، وہ جھکی ہوئی نظریں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معصومانہ انداز، اور فرماتے لباس حضور کا اس دور کے لحاظ سے بظاہر قیمتی نہیں، لیکن بڑا اجلا لباس، بڑا صاف ستھرا لباس، اور بڑی خوشبوئیں دور سے استقبال کرتی ہیں۔ فرماتے ہیں آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ہمارے پاس ایک سرخ رنگ کا گھوڑا تھا یا اونٹ تھا، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند آ گیا۔ توجہ ہے آپ کی میری بات؟ بس کرا جی، یہ ساری رات جنی تو تقریر مینوں آندی نہیں، میں انہی کو کر دی جنی کو مینوں آندی ہے، لیکن جو بات عرض کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہے میری بات؟ کوئی پریشانی تو نہیں آج آپ کو؟ جی تو اسی دائیں بائیں بڑا ویندے ہو، میں پریشان ہو جانا بھی پتہ نہیں کدا پہ انتظار کر دینے۔ آپ مہربانی فرمائے میری بات سنیں، میری طرف دیکھیں سنیں۔ حضرت طارق بن عبداللہ فرماتے حضور آ گئے، اور پورے قبیلے میں سے نا، حضرت بلال حبشی ساتھ، فرماتے پورے قبیلے میں سے ایک بندہ بھی سرکار کو نہیں جانتا، اور ہم تاجر بھی ہیں، تاجر سمجھدار ہوتے ہیں، اور تجارت کے معاملے میں کسی شخص کی بھی ذرا برابر حرکت کو قبول نہیں کر، کہتے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو اونٹ حضور کو پسند آ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا بیچو گے؟ کہتے سردار کو آگے لگایا سودا کرنے کے لیے، یعنی سیانوں میں سے جو سیانوں کا سردار تھا، ہم تاجروں میں سے بھی جو ہمارا سردار تھا اس کو کہا سودا کر، کہتے سودا طے ہوا، 9 دینار میں سودا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا لگام پکڑو اونٹ کی، چلو۔ کہا بھئی میں شہر میں جا کے پیسے بیچتا ہوں۔ فرماتے ہیں سرکار کا رخ انور ہوا مدینے کی طرف، اور خرامہ خرامہ حضور جانے لگے۔ جتنی دیر سرکار کھڑے رہے لوگ اداؤں میں ہی اتنے کھوئے رہے کہ کوئی اور بات یاد ہی نہ آئی، کھوئے رہے حضور کی باتوں میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے حسن و جمال میں ایسے محب ہوئے کہ کچھ یاد ہی نہ رہا۔
जब जरा आगे चले गए तो एक शख्स बोला, कहने लगा सरदार साहब आप सियाने बंदे हैं, इस शख्स को जानते हैं जिसके हाथ आपने ऊँट बेचा है? कहा कोई नहीं जानते। कहा आपने बेच दिया, ना नाम पूछा ना एड्रेस पूछा, ऐसे दे दिया है? ओहो, ख्याल ही नहीं रहा यार, ख्याल ही नहीं रहा। उनकी बातों की लज्जत पे बेहद दुरूद और उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। फरमाया ख्याल ही नहीं रहा। सरदार कहने लगा दूर नहीं गए, अभी नजर आ रहे हैं, भाग के जाओ एक शख्स और सादी सी बात है, उनसे को ठहर जाओ, ऊंट छोड़ जाओ, आप पैसे भेज दें गुलाम के हाथ और ऊंट ले जाए, जाओ। कहते सरदार ने बंदा दौड़ाया था, भी बंदा दौड़ने लगा, उसकी बीवी बोल गई पर्दे की ओर से, अंदर से उसकी खातून अंदर पर्दा खेमे के कहने लगी ठहर जाओ, कोई ना पीछे जाए। तो क्यों? इतने पैसे 9 दिनार बड़ी रकम होती है, ना आए तो? कहने लगी ना आए तो मैं दे दूंगी, ना आए तो मैं दे दूंगी। कहा आप जानती हैं? कहने लगी नहीं। क्या कबीले की खबर होगी? कहा नहीं। का वल्दियत का पता होगा? का कुछ भी नहीं। तो फरमाया किस बात पर जमानत दे रही हो? तो कहने लगी तुमने तो करीब खड़े होकर देखा है, मैंने पर्दे की ओर से देखा है, आज तक ऐसा मासूम चेहरा नजरों से गुजरा ही नहीं है, ऐसा हुस्न कभी आंखों ने देखा ही नहीं है। तुमने देखा नहीं उसके अंदाज कैसे थे? वो जब तक खड़े रहे नजरें झुकी रही, वो जब तक बोलते रहे धीरे धीरे बोलते रहे, वो जब बात करते रहे तो दिल में उतरते रहे। कहा तुम कितनी बातें करते थे? वो करीब में एक आध बात का जवाब देता था, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर, खंडा नी चख डिठियां, इना सारिया शैवा नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। फरमाया इतना हसीन लहजा कभी तुमने देखा है? वो तो नूर से मिलता जुलता शख्स था, वो तो लगता था कि आसमान भी झुक झुक के उसी का नजारा कर रहा है। फरमाया जब तक वो खड़ा रहा हवा भी रुकी रही, जब तक वो ठहरा रहा फिजा भी थमी रही, यूं लगता था कि कायनात सारी उसी का तवाफ कर रही है। फरमाया ऐसा हसीन आदमी भी झूठा हो सकता है, इतना खूबसूरत चेहरा भी गलत हो सकता है। फरमाया कसम है मुझे अपने माबूदों की, वो सच्चा है, खबरदार कोई पीछे ना जाए, पैसे आ गए तो ठीक वरना मैं दे दूंगी। कहते हैं हजरत तारिक बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह, कहते हम बैठे रहे इंतजार करते, चंद घड़ियां गुजरी तो सैयदना बिलाल आए और फरमाते ये भी अजीब मस्त शख्सियत है, ये भी अजीब नूर का पाला शख्स है, फरिश्ते भी करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। फरमाते पीछे पीछे ना बांध के कुछ चीज हुई है और मस्त आ रहे हैं। फरमाया आते ही का ये लो 9 दिनार, ये लो 9 दिनार, और पीछे से रुमाल खोला, कहने लगे ये तुम्हारे 9 दिनार हैं और ये करीम रसूल ने खजूरें भेजी है, तुम्हारी दावत फरमाई है, चलो खजूरें खाओ, चलो खजूरें खाओ। तो कहते ना किसी का खजूर की तरफ ख्याल है ना पैसे की तरफ ख्याल है। कहते बिलाल वो थे कौन? बिलाल वो थे कौन? तू अजे मेरा महबूब नहीं दिखा जिन वेख जो चंद शर्मावे, जे रखे हथ फुल्लां विच हथ फुल्लां दा मान वधावे, अद्धी राती चंद चढ़ जांदे जदों जलवा फरमावे। फरमाया तुम नहीं जानते आमिना का गोद पाला है, हलीमा ने दूध पिलाया है, अबू तालब इसकी बलाएं लेते गए हैं। फरमाया मक्के में जब बारिशें नहीं होती थी तो लोग मेरे महबूब को हरम में बिठा के मुस्तफा के हुस्न का वसीला देते थे, रब बारिश अता फरमा दिया करता था। मेरे दोस्त ये हुस्न, ये पाकीज़गी, ये और इधर देखें बाहर वालों को कई दफा बंदा बड़ा सीन लगता है, घर वाले जो होते हैं उनके पास हमेशा रहता है ना,
اس لیے میں نے اکثر بزرگوں کے حالات میں دیکھا ہے باہر والے زیادہ مانتے ہیں، شہر والے کم مانتے ہیں. کہ میں نے دیکھا ہے جو چیز پاس رہتی ہے اس کی اتنی قدر ہے. لیکن میرے محبوب علیہ السلام اس تعریف سے بھی مبرہ ہیں. حسن کی جتنی تعریفیں باہر والوں نے کی ہیں اس سے کہیں بڑھ کے گھر والوں نے کی ہیں، اس سے کہیں بڑھ کے گھر والوں نے تعریفیں کی ہیں، گھر والوں نے. اور انہوں نے تعریفیں کی ہیں جنہیں میرے نبی نے خود بہت بڑا حسین فرمایا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ ابن اساکر کہتے ہیں، اور درجہ حسن کی حدیث محدثین نے اس کو کہا ہے. فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی. ایک تو وہ سوئی والی روایت ہے نا، اس کا یہ درجہ نہیں محدثین نے بیان فرمایا، لیکن یہ فرماتی ہے میں چرخہ کاٹ رہی تھی اور حضور میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے. نبی کریم میرے پاس. ایک وہ روایت ہے کہ فرماتی ہے میں کچھ سی رہی تھی اور اندھیرا تھا، سوئی گر گئی. نبی کریم تشریف لائے، حضور کے چہرے میں اتنی چمک تھی کہ کھوئی ہوئی سوئی مجھے واپس مل گئی. یہاں دوسرے لفظ بیان کرتی فرماتی ہیں میں چرخہ کاٹ رہی تھی، حضور بیٹھے ہوئے تھے، موسم گرمی کا تھا، نبی کریم بیٹھے. گرمی کے موسم میں پسینہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ پاس بیٹھنے والے اٹھ کے سائڈ بھی ہو جاتے ہیں. فرماتی ہیں میں بیٹھی تھی، کریم قریب بیٹھے تھے، حضور کو پسینہ آ گیا. فرماتی ہیں یوں بالوں میں سے حضور کے پسینے کا پانی جب چہرے پہ گرا نا، فرماتی ہے مجھے چرخہ ہی بھول گیا، مجھے چرخہ ہی. مکھ چند بدر شاہ شانی تے متھے چمک دی لاٹ. انداز دیکھے نا ہمارے بزرگوں کا، پہلے حدیث پڑھتے ہیں پھر شعر کہتے ہیں. تے مکھ چند بدر شاہ شانی تے متھے چمک دی لاٹ، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے تے مخمور اکھی ہن مدھ بڑیاں. اور بڑی باتیں کر کے پیر میرے علی شاہ بہت بڑے متکلم تھے. آپ سیف چشتیاں پڑھے تو بہت بڑے محدث بھی تھے، بہت بڑے شیخ تھے، علم میں بھی بہت بڑا مقام ہے. طریقت کے ساتھ ساتھ پیر میرے علی شاہ صاحب کیا فرماتے، کہتے ہیں بس گویا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی ترجمانی کرتے، فرماتے ہیں بس اتنی بات سمجھ میں آئی ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولن. بہت بڑا شیخ ہے. اور ہمارے پاس تو باتیں ختم ہو جاتی ہے نا، ان لوگوں کے پاس تو علم لدنی ہوتا تھا نا، جتنی بات چاہتے کہہ سکتے. لیکن کیا کہتے ہیں کوئی مثل نہیں، چپ کر میرے علی، اتجا نہیں بولن دی. میرے فاضل بریلوی کیا فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، بس خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا. اور جن لوگوں نے حسن کی تعریف کی ہے نا ان کی مقبول بھی بڑی ہوئی ہے. جنہوں نے حسن کی ان کی مقبول بھی. بلغل العلاب میرا ترجمہ کی ہے، علماء کی بات نہیں کر رہا ہے، ان کو پتہ ہے. میرا ترجمہ کی ہے بلا کو پتہ ہے. ہمارے وزیر آباد میں نا ایک محفل میں تھا تو ایک بابا جی نے پڑھا، مجھے بڑا مزہ آیا. میں کہ بابا جی ترجمہ کی اندر مولوی جی ترجمہ چھڈو سواد ویکھو کنا ہے، ترجمہ چھڈو یہ سواد ویکھو کنا ہے. بلغل العلاب کمال ہی کشفت دجاب جمال ہی حسنت جمیع اور صلو علیہ. تسی کمال دیکھو دیکھیں نا حضرت حسان بن ثابت کی نعت ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. بچے کو یاد ہو گئی. ترجمہ کیا ہے؟ ہمیں کیا پتا کیا ترجمہ ہے، کیا ضرورت ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. ترجمہ یہ ہے کہ حضرت حسان کہتے ہیں سونیا دنیا بڑی دیکھی ہے پر تیرے جیسا نہیں دیکھا، کوئی مثل نہیں. یہی بات وہ فرما رہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ قدم اجمل من کلم طالب النساء. سونیا دیکھتا بھی کیسے، تیرے جیسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں، تیرے جیسا کسی ماں نے. تو یہ کیا کر رہے ہیں صاحب، ان کو کہنا چاہیے تھا نا جی تسی
اللہ دے بندیو کیڑے کام لگ گئے ہو؟ تسی کوئی تفسیر بیان کرو کسی آیت دی، آپ نے کیا شروع کر دیا ہے؟ اور بیان کہاں کر رہے ہیں؟ مدینے میں کھڑے ہو کے میرے نبی کے سامنے، رسول پاک کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت نے جب بیان کر لیا تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے کندھوں سے چادر اتاری اور حضرت حسان بن ثابت کو عطا فرمائی۔ اور میں آپ کو حوالہ دکھاؤں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق حضور کے حسن کی تعریف کرنے والے حضرت حسان بن ثابت کے گھر جا کے ہر مہینے نذرانہ دے کے آیا کرتے تھے، ہر مہینے۔ جن دنوں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ معاذ اللہ بہتان لگا ہے نا، تو حضرت حسان بن ثابت کا بھی ان لوگوں سے دوستانہ تھا، محلے داری تھے۔ تو شبہ ہوا بعض لوگوں کو کہ شاید آپ بھی اس معاملے میں ملوث ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق والد تھے نا، انہوں نے اس مہینے جا کے خدمت نہیں کی حضرت حسان بن ثابت۔ نبی کریم نے بلایا، فرمایا تجھے پتہ ہے حسان ماڑا بندہ ہے، تو گیا نہیں خدمت کرنے؟ عرض کی حضور مجھے پتہ چلا ہے وہ بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے۔ تو محبوب نے فرمایا تو حسان کی خدمت اس لیے کرتا تھا کہ وہ تیری اور تیرے گھر والوں کی تعریفیں کرے؟ کہا حضور نہیں، میں تو اس لیے خدمت کرتا تھا کہ وہ آپ کے حسن کی تعریفیں کرتے۔ تو فرمایا وہ تو کام وہ اب بھی کر رہا ہے، وہ کام وہ۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق گئے، دروازے پہ دستک دی۔ حضرت احسان فرماتے ہیں مجھے پتہ پہلے بھی چلا تھا کہ یار مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ان لوگوں سے سلام بھی نہیں لینی چاہیے جو سیدہ پاک کے بارے میں ایسی بات کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں آئے، دروازے پہ دستک دی، میں باہر آیا، ابو بکر صدیق نے وہ نذرانہ 2 مہینے کا کٹھا نکال کے میرے آگے رکھا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا ابو بکر تیری دلیری اور تیرے حوصلے پہ قربان جاؤں، یہ رنگ کیا ہے؟ میں آج کے بعد ایسی ان لوگوں سے ملوں گا نہیں، معافی چاہتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے تیری موج ہے، جس سے مردی مل جس سے مردی گل، بس ایک خیال کرنا میرے نبی کی تعریفیں کرتے رہنا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی بات میرے عزیز یاد رکھ۔ صحابہ کا یہ وظیفہ تھا۔ دوستو اب تو ہمارے جوان کو ہمارے نعت خانہ آ کے شور ڈالتے ہیں، کہتے ہیں وہ ساڑھے نعت رل کے پڑھو، اے کیویں رل کے پڑھن؟ ان ذوق ہی نہیں نعت دا، ایسا پایا ہی نہیں۔ ایسے بھی معذرت کے ساتھ بہت ساری نعتیں تو وہ پڑھی جاتی ہیں مینوں بڑے دھیان نہ سننی پیندی بھی وچوں آندے کی پہلے۔ نعت تو اللہ خیر کرے عبادت ہے نا جی، نعت پڑھنا نبی پاک کا ذکر عبادت ہے۔ اس عبادت کو اس حال میں کیا جاتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ بن کیا رہا ہے۔ نعتیں پڑھی جاتی تھی، پڑھنے والا بھی رویا کرتا تھا، سننے والا بھی رویا کرتا تھا، اور ڈھیروں لوگ رات کو سوتے تھے تو انہیں خواب میں رسول پاک کا دیدار بھی نصیب ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اب یہ مزاج نہیں رہا۔ حسن و جمال کی بات کرنا، آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ جب گئے تھے نا مسلمان حبشہ کی جانب، تو وہاں جا کے ان لوگوں نے پیچھے سے قریش مکہ نے اپنے بہت سارے لوگ بھیجے اور کہا کہ جا کے مسلمانوں کو واپس لاؤ۔ مسلمان ستائے ہوئے حبشہ چلے گئے، واپس لاؤ۔ انہوں نے جا کے بڑے تحفے طائف دیے بادشاہ کو بھی، اور ان کے جو پہرے دار تھے اور جو وزراء تھے ان کو بڑے تحفے طائف دیے، بڑے انہوں نے تحفے دیے اور بڑا کچھ دیا۔ اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب بہت سارے انہوں نے جا کے وہاں باتیں کر لی نا، اور بس بیٹھ جائیے میری بات سنیے، وقت کی نزاکت کو سمجھیے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بڑے تحائف دیے، جو طریقہ ہوتا ہے، رشوتیں بھی دی، بڑا کچھ کیا، اور ان لوگوں نے
اپنے حق میں بادشاہ کو قائل کیا، اور بات کرنے والی ہوتی ہے نا، جیسے آج لوگ سیرت لکھتے ہیں تو سیرت لکھتے ہیں معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ 40 سال پتہ ہی نہیں تھا، اور وہ تو ہم جیسے تھے، وہ تو اچانک وہی آ گئی، پھر سنبھالی نہیں جاتی تھی، پھر کامتے ہوئے گھر آئے، تو پڑھنے والے نوجوانوں پہ اس کا کیا اثر پڑے گا؟ توجہ ادھر دیکھیے میری طرف، بات جو ہوتی ہے نا اس کے دو پہلو ہوتے ہیں، دو پہلو ہوتے ہیں، کوئی کس رنگ میں بیان کرتا ہے، کوئی کسی رنگ میں بیان کرتا ہے، اس انداز میں بھی سیرت ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جا کے جو نبی پاک کا خاکہ پیش کیا نا ابشاہ کے بادشاہ کے سامنے، وہ یہ پیش کیا کہ دیکھو جی دو بھائی تھے اور اچھے بھلے وہ بتوں کی طرف لگے ہوئے تھے، انہوں نے ایک کو توڑ دیا ہے۔ باپ بیٹا تھے، ایک ہی مندر میں کٹھے جاتے تھے، انہیں ایک کو علیحدہ کر دیا، لڑائی شروع کرا دی ہے، فلانا کام کرا دیا۔ اب بادشاہ اور وہاں جو بیٹھے لوگ تھے ان کی عقل ان باتوں کو نا قبول کرنے لگی کہ بات تو ٹھیک ہے، نئی بات کرنے کی کیا ضرورت ہے، معاذ اللہ جیسے آج بہت ساری جگہوں پہ بات سننے کو ملتی ہے۔ خیر، اب بادشاہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا ایسے تو نہیں، میں ان کا موقع بھی سنوں گا۔ حضرت جعفر طیار کو بلایا، حضرت جعفر طیار کو بلایا، سر پہ امامہ، سفید سوٹ، ہاتھ میں چھڑی، اور وہاں جب بات ہو رہی تھی لوگ حضرت جعفر طیار سے کہنے لگے اب کیا بنے گا، اب کیا بنے گا؟ وہ تو بادشاہ تک پہنچ گئے، فرمایا کچھ بھی نہیں بنے گا۔ کہا وہاں کیا کہیں گے؟ فرمایا میں کوئی دائیں بائیں کی بات نہیں کروں گا، جو میرے محبوب نے حق سچ بیان کیا ہے میں وہ جا کے بیان کر دوں گا، کوئی دوسری بات نہیں ہو۔ اب وہاں پہنچے، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ انداز اختیار فرمایا، اور ایک حضرت جعفر طیار ہیں جنہوں نے اپنے ٹھہرے لب و لہجے میں اور پورے وقار، سنجیدگی، دبدبے اور تنتنے سے گفتگو چھیڑی اور میرے نبی کی نعت بیان کرنی شروع کی۔ جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا دل بھی ذرا بڑا ہونا چاہیے۔ بیٹھے ہیں نا حضرت سلطان صاحب کی اولاد کے پاس، تو کیا کہا تھا انہوں نے؟ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے، کشادہ رکھنا سینہ، پھر تیری کیفیت اور ہو نا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ بھی تھے، درویش بھی تھے، سارے اعزاز یاست، رات کو نکل کے جا رہے ہیں رعایا کی خبرگیری کو، تو فٹ پاتھ پہ ایک بابا جی سوئے ہوئے، شیخ نے لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنے ہوئے تھے، 2-3 سپاہی بھی ساتھ تھے، بابا جی کے پیر پہ پیر آ گیا، اچانک موٹر سائیکل ٹکرائے تو کیا کہتے ہوں؟ اندھے ہیں جی آپ؟ حالانکہ ہمیں پتا ہوتا ہے بندہ اندھا نہیں، اندھا ہوتا تو موٹر سائیکل تو گاڑا چلاتا، اندھا ہوتا تو گاڑی تو نہ چلاتا۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک تنقید ہوتی، آپ اندھے ہیں، دیکھ کے نہیں چلا جاتا؟ تو حضرت کا پیر آیا، بابا جی فٹ پاتھ پہ سویا، تو وہ جلدی سے اٹھے، بابا جی کہنے لگے اندھے ہیں، دیکھ کے نہیں چلا جاتا؟ بادشاہ ہے، جاہو جلال ہے، دنیا مانتی ہے، وہ کچھ جمہوری لوگ تو نہیں تھے نا کہ اتحادی حکومت ہے اور ہر وقت کرسی کا ایک پایا کانپ رہا ہے، پتہ نہیں ایسے لوگ تھوڑی تھے، وہ تو اللہ نے انہیں احساس دیا۔ اور پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے لوگ جو صرف جسموں کے نہیں دلوں کے بھی حکمران تھے، لوگ صرف مسئلہ بتانے نہیں آتے تھے، ان سے دعا کرانے بھی آتے تھے، اتنا بڑا آدمی آپ اندھے ہیں؟ آپ کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب کوئی آپ کو شدید غصہ دلائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اتنی بڑی بات کی ہے، اتنی بڑی کہ نفسیات کے سارے ڈاکٹر سر جوڑ کے بیٹھ جائے تو اشرشیر تک نہیں پہنچ سکتے، نقطہ آغاز تک نہیں جا سکتے۔ حضور نے فرمایا میں اسے پہلوان مانتا ہوں، اسے پہلوان کہتا ہوں جو غصے کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرے، اپنے پر کنٹرول کرے، اپنے آپ پر۔ تو کسی پر کیا کنٹرول کرے گا؟ تیرا تو اپنے اوپر ہی کنٹرول نہیں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوا ہے اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، پہلے تو اپنے اوپر تو کنٹرول حاصل کر۔ کہا اپن دے تو ٹھہراؤ دیکھیے طبیعت کا، اتنی سخت بات کی اور بادشاہ کو کی، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز جواب میں ہنس پڑے اور مسکرا کے کہنے لگے نہیں بابا جی مجھے نظر آتا ہے۔ وہ جو 7 سپاہی تھے نا انہوں نے تلواریں نکال لی، کیتلی ہمیشہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، انہیں تلواریں نکال لی اور نکال کے کہنے لگے گستاخ ہے، گردن کاٹیں گے۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ کہوں بے ادبی کی ہے، آپ کو اندھا کہا ہے؟ آپ فرمانے لگے نہیں کہا انہوں نے۔ کہا جناب کہا ہے؟ فرمانے لگے نہیں کہا۔ شیخ کہا ہے؟ فرمانے لگے بابا جی تم سے باتیں کر رہے تھے، مجھ سے کر رہے۔
کا بات تو آپ سے ہی کر رہے تھے، تو فرمانے لگے نادانو، انہوں نے تو سوال پوچھا ہے، انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب میں کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ وہ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے، یہ تو عام روٹین ہے۔ اللہ والوں کا سٹائل تو ذرا ہٹ کے ہوتا ہے، وہ تو سارے اترتے ہیں جیتنے کے لیے، پر ہم وہ نہیں ہیں جو اس راستے پہ چلیں جس پہ ساری دنیا چلتی ہے۔ ہم ذرا ہٹ کے چلنے والے لوگ ہیں۔ جتن جتن ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرا، جتن دا مل کوڈی پیندئی، ہارن دا مل ہیرا۔ تو ہارنے کے لیے میدان میں اتر، ہر لوگوں کی گردنیں جھکا کے خوش ہونا کوئی کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ تجھے دیکھ کے گردنیں اٹھ جائیں، لوگ تیری محفل میں اپنے آپ کو چھوٹا نہ جانے، کمزور نہ جانے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بھی بڑا ہوتا تو میری کرسی بڑی ہوتی۔ جس کی محفل میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہ جانے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے، وہ اصل میں بڑا آدمی ہوتا ہے۔ تو الجھاؤ نہیں، بلا وجہ ہر ایک سے بحث نہیں، اپنی زندگی ٹھہراؤ والی، اطمینان والی، سکون والی۔ ہم نے ان بزرگوں کے پاس وقت گزارا ہے، لوگ کچھ بھی کہتے تھے لیکن ان کی طبیعتوں میں اطمینان رہتا تھا۔ حالات کچھ کے کچھ ہو جاتے لیکن انہیں عقائد و نظریات پر انشراح صدر حاصل تھا۔ ایک منٹ کے لیے بھی، ایک منٹ کے لیے میں کیسے آپ کے سامنے مثال پیش کروں محدث اعظم مولانا سردار احمد کی؟ میں کیسے آپ کو وہ رخ دکھاؤں جو غزالی زماں حضرت علامہ کاظمی کو حاصل تھا؟ میں کیسے آپ کے سامنے بات کروں ان بزرگوں کی کہ جنہیں انشراح صدر حاصل تھا، جن کا چہرہ دیکھ کے لگتا تھا یہ جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ بات کرتے تھے تو ان کی گفتگو میں ان کا درد شامل تھا، ان کی باتیں لپٹی ہوئی تھیں۔ کہاں سے ذکر لاؤں آپ کے سامنے شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی کا؟ کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ وہ لوگ ایسے تھے کہ جن کا وضو کرنا اور نماز پڑھنا دیکھ کر ہی لوگوں کو اطمینان قلبی حاصل ہوتا۔ ہم تو میرے بھائی اوہو آ رہے ہیں جا رہے ہیں، صبح یہاں ہیں دوپہر وہاں ہیں، سیانے سیانے بندے پوچھتے ہیں آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں؟ میں نے کہا یار کو سٹیٹس بند تو لینے دو پہلے، پھر کہیں لگا بھی لیں گے، بھی تو دور ہیں اس چیز سے۔ خدا رہا اطمینان، یہ ٹھہراؤ اللہ والوں کی طبیعت میں۔ آپ یقین کریں ان پر تو لوگ لا کے کچھ تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہنس رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار جا تو سانو کیڑی گل سمجھا رہے، ہمیں تو بڑا پرانا پتہ ہے، ہمارے بزرگوں نے ایسی تسلی کرائی ہے کہ ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ لوگ جتنی مرضی گفتگو کریں کوئی بات اثر ہی نہیں کرتی۔ تو اس لیے میرے عزیز سب سے پہلے تو اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لائے، آپ کو اطمینان ہو، آپ کو قرار ہو، آپ کو رکنا ہے، الجھے نہیں، ہر ایک سے بحث نہیں کریں ورنہ آپ کے لفظوں کی حرمت پامال ہو جائے، آپ کے قیمتی جملے بے قیمت ہو جائیں۔ اور پھر قرآن مجید یہ ان کا دن ہے کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے سلام کر کے گزر جاتے ہیں، یہ دن ہے۔ اور رات کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رات ان کی اپنے رب کے لیے سجدے کرتے گزرتی ہے، قیام کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ ہر شے مضبوط ہو گئی مسلمانوں کی، مسلح کمزور ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے بیٹری کو چارج ہونا ہوتا ہے، جتنی دیر تک سجدہ لمبا نہیں نہ ہوتا روح کی بیٹری چارج نہیں ہوتی۔ حدیث آتی تھی حضور غوث اعظم کو، امام اعظم کو بھی حدیث آتی تھی کہ عالم دین عشاء کی نماز پڑھے جماعت سے اور اٹھ کے فجر پڑھے تو ساری رات عبادت کا ثواب۔ اور یہ بھی آتی تھی کہ 70 عابد بھی ساری رات کھڑے رہیں تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ۔ آتی تھی غوث پاک کو بھی آتی تھی، امام اعظم کو بھی آتی تھی، اور ان سے بڑا عالم بھی کوئی نہیں، پر پھر بھی ساری رات مصلی پہ بیٹھے رہتے۔ وہ تو نہیں، انہوں نے تو کوئی گنجائش کہیں سے نہیں لی، وہ سمجھتے تھے کہ یہ عبادت اصل ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ قرار ہے۔ ہمارے مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب علیل ہو گئے نا زیادہ، لوگ طبیعت پوچھتے حضرت کیا حال ہے، تو فرماتے دعا کرو میری مسجد میں حاضری ہوتی رہے، عمر مسجد میں گزار دی ہے، دعا کرو مسجد میں باجماعت حاضری ہوتی رہے، میرا عبادت سے دل لگا رہے، اس طرف توجہ رہے۔ او یارو، یہ ہر وقت کیمروں کے اندر جینا اس نے لوگوں کو مشینی زندگی پہ لگا دیا۔ اپنی طبیعت عبادت سے لگاؤ، ریاضت سے لگاؤ۔ مصروف ترین زندگی ہے رسول رحمت علیہ السلام، مسلمانوں کی تربیت ہے، غیر مسلموں کو دعوت دین ہے، کافر و منافقین کی سازشیں، ان کے خلاف صف آرائی ہے، اتنی جد و جہد ہے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں گھر آتے تو گھر والوں کے بھی کام کر دیتے، لیکن پھر بھی رات ہوتی تو حضور مصلی پہ کھڑے ہو جاتے،
صحیح مسلم میں موجود ہے، سیدہ پاک فرماتی ہیں میں نے قدموں پہ ورم دیکھے ہیں دیر تک قیام میں کھڑے رہنے کی وجہ، اور میں عرض کرتی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو معاف کرے گا، اتنی مشقت؟ فرمایا اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنو؟ او بھائی تو بھی تو کبھی کھڑا ہونا 50 منٹ کے لیے کسی کونے میں عبادت کرنا۔ رب کے بندوں کی شان ہے، ان کے مسلح مضبوط اور طاقتور ہوتے تھے، ان کے پاس دعا کی طاقت ہوتی تھی، انقلاب آ جاتا تھا۔ میدان میں نکل کر تلوار سے جہاد شہاب الدین محمد غوری نے کیا ہے، لیکن ان کے پیچھے جو دعا کی ہے وہ خواجہ اجمیر نے فرمائی ہے، وہ انہوں نے کی ہے۔ میدان میں نکل کر جہاد محمود غزنوی نے کیا ہے، لیکن ان کے پیچھے جو دعا ہے وہ حضرت ابو الحسن خرقانی کی ہے، وہ دعائیں ان کے ساتھ رہیں۔ ہم قائل نہیں ہیں، ہمیں تو جو شجرے ملتے ہیں آستانوں سے ان کے وظائف بھی نہیں پڑھتے، ہماری طبیعت ہی نہیں ہے۔ ہمیں آپ عبادت کا کہیں یہ کام مشکل ہے؟ اللہ کے بندوں کی شان، رات اپنے رب کے لیے گزارنا، عبادتیں کرنا، ریاضتیں۔ آپ دیکھو نا یار، ایک ذوق دیکھو، یہ بھی ایک طرز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، دیگر صحابہ سے بھی مختلف جگہوں پہ روایات موجود ہے، کہتے جنگ تھی بدر کی، حضور نے نہ صفیں بھی سیدھی کرائی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن پہلے، یہ ذرا غور کرنا بات، ایک دن پہلے نشان بھی لگا دیے، یہاں ابو جال مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں فلاں مرے، یہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ یہ ساری تیاری کلا دی، خوشخبریاں بھی سنا دیں، اس کے باوجود بدر کی ساری رات اللہ کے رسول نے مصلی پہ گزاری، ساری رات۔ اے اللہ تو نے وعدہ کیا تھا تو مدد کرے گا، مالک یہ 313 اگر آج شہید ہو گئے تو قیامت تک کون عبادت کرے؟ ساری رات رب کو منانے میں گزار دی، ساری رات۔ حتیٰ کہ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں حضور کی اس کیفیت نے مجھے بے چین کر دیا، میں جا کے قدموں سے لپٹ گیا، میں نے کہا حضور بس کرے، مجھے تو لگتا ہے رب کی مدد آ گئی ہے، کرم ہو گیا، فرشتے صف دا صف آئے۔ او میرے بھائی، رسول کریم علیہ السلام نے ماں باپ کو کہا تھا تم جو بھی اولاد کے لیے مانگو گے اللہ دے گا۔ تم درخواستیں لے کے مختلف محکموں میں جاتے ہو، اولاد کے لیے مصلی کیوں نہیں بچھاتے؟ رات کو عبادت کیوں نہیں کرتے؟ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اس طرف راغب کیوں نہیں ہوتے؟ درویش کہتے ہیں جب ہم کسی کو مرید کرتے ہیں تمہارے ذمہ لگ جاتا ہے اس کے لیے دعائیں کرنا، وہ کہتے ہیں ہم تو اولاد کے لیے بعد میں مانگتے ہیں، اپنے مریدین کے لیے رب کے حضور پہلے عرض کرتے ہیں۔ یہ دعا کا رشتہ، مصلی کا رشتہ، عبادت کا رشتہ، رب کی بارگاہ سے جڑنے کا رشتہ، یہ بندہ مومن کی شان ہے۔ حضور نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ ہتھیار کافر کے پاس نہیں ہے۔ یہ ابھی دعائیں چل رہی تھی فلسطین کے لیے، تو ایک صاحب تنقید کرنے لگے، کہنے لگے حد ہو گئی ہے، دعا سے کیا ہوتا ہے، مجاہد تیار کریں۔ تو میں نے کہا مجاہد بھی دعا سے آتے ہیں، حضور نے دعا فرمائی، رات تو صبح اللہ نے حضرت عمر جیسا مجاہد عطا کیا، مجاہد بھی دعاؤں سے آ جاتے، دل پھیر دیتا ہے اللہ تعالی۔ بھئی آپ کوئی کم تو توجہ سے کریں۔ میری آپ سے یہ خاص گزارش ہے، میں کسی آستانے پہ جاتا ہوں تو ایک بات ضرور کرتا ہوں، یہاں بھی کرتا ہوں، حضرت صاحبزادہ صاحب کی موجودگی میں بات سمیٹنے لگا ہوں۔ آپ کچھ بھی کہیں کہ میں تو نکمے مریدوں میں سے ہوں، میں تو نکمے شاگردوں میں سے ہوں، میں تو بس وہ جو پیچھے بیٹھتے ہیں ان میں سے ہوں، لیکن جب آپ کسی آستانے سے، کسی ادارے سے وابستہ ہوتے ہیں تو لوگ آپ کو اس ادارے کا نمائندہ سمجھتے ہیں۔ آپ اگر گھر میں گالی دیں گے نا معاذ اللہ بیوی کو، فوراً کہے گی یہ سکھایا پیر صاحب نے۔ آپ کسی کے ساتھ سختی کریں گے تو وہ کہیں گے یہ استاد سکھاتے ہیں تمہیں تمہارے۔ فوری طور پر یہ آپ تجربہ کر لیجئے گا، تجربہ۔ ادارے میں بچے چھٹیوں پہ جاتے ہیں، ان کے والدین آ کے کہتے ہیں جناب کمال بات ہے، یہ پورا ہفتہ یہاں رہتا ہے، گھر جا کے نماز کی سستی کرتا ہے، حالانکہ ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہاں جگانے کی ڈیوٹی ہماری ہے، وہاں تمہاری ہے، ہم جگاتے ہیں آپ کیوں نہیں جگاتے؟ اور یہاں جو کہ سارے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی پڑھتے ہیں، تو آپ بھی سارے پڑھیں، یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہم عرض کرتے ہیں، میں یہ گزارش کروں گا آپ سے کہ اپنے ماحول میں آپ خوبصورتی لائیں۔ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جب وہ سنور گئے نا کسی آستانے پہ آ کے، نافرمان بیٹے فرما بردار ہو گئے، بے نمازی نمازی ہو گئے، تو پڑوسیوں کی اماں نے بھی کہا آواز دے کے کہ بیٹا اے میرے پتر نے بھی اوتھے لے جائے کر جتھے تو جانا ہے، تیری حالت بدل گئی ہے، کیفیت بدل گئی ہے، تو میں چاہتی ہوں میرا بیٹا بھی سنور جائے۔ آپ کا کردار و عمل تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، مائل کرتا ہے، لیکن وہ ہم نہ
سمجھتے ہیں شاید کسی مخصوص علامت کی وجہ سے ہی ہمیں پہچانا جائے گا، ہمیں دکھایا اور سنایا جائے گا۔ آپ حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس آستانے پر موجود ہے، بیدار مغز صوفی ہیں حضرت سلطان باہو، تازہ دم فقر ہے حضرت سلطان باہو کا۔ حضرت سلطان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزاج میں، شاعری میں، کتابوں میں انقلاب ہے۔ وہ انوکھی بات کرتے ہیں، ان کا لہجہ اس طرح کا ہے کہ وہ کہتے ہیں جو کام کرنا ہے وہ آدھا ادھورا نہیں کرنا، کرنا ہے تو پھر اس پر مر جاؤ۔ وہ تو کہتے ہیں کیتی یہ جان حوالے رب دے، اسا ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو اگے مر گیا باہو، تا مطلب نو پایا ہے۔ آپ پھر اس میں پھر یہ کیا بات ہوئی، آدھا تیتر آدھا بٹیر، تھوڑا کر لیا تھوڑا چھوڑ دیا، تھوڑا مان لیا تھوڑا نہ مانا، اس کا مانا ہی کوئی نہیں۔ پھر جو کرنا ہے وہ ایک بزرگ تھے عالم، تو اپنے بچوں کو نصیحت کرتے تھے، کہتے بیٹا تم پگڑی داڑھی والے ہو، دیندار ہو، اگر کوئی مولوی صاحب کہہ کے آواز دے پریشان نہیں ہونا، مولوی کو باعث فخر بنانا ہے۔ یہ باعث فخر بات، وہ میں کالج میں پڑھتا تھا تو کئی دفعہ بعض کلاس فیلو اور استاد کہتے اور مولوی صاحب ادھر آؤ نا، میں کہنا بسم اللہ جناب آپ حکم کریں، ہم تو ہیں مولوی، کس نے انکار کیا ہے؟ ہم تو کبھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے دفاعی مارچ پر کھڑے نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ کوئی شرم والی بات ہی نہیں۔ آپ نے کوئی ہمیں گنڈا کہا ہے، مولوی کہا ہے تو اچھی بات ہے، اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات؟ یہ تو اعزاز کا جملہ ہے، اگر کسی کی سمجھ میں آئے، یہ تو اعزاز کا جملہ ہے۔ اس لیے کہ مولوی اسے کہتے ہیں جو نبی پاک کے ممبر پہ بیٹھتا ہے، حضور کے مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، جہاں سرکار دو عالم نے وقت گزارا ہے وہاں وقت گزارا، یہ تو اعزاز۔ تو آپ اگر کسی آستانے سے وابستہ ہے، کہیں ہے، تو اسے اعزاز بنائیں، آپ ناز کے ساتھ بات کریں۔ جھچکتی باتیں بندے کو کمزور کر دیتی، دو کشتیوں کا مسافر ہو جاتا ہے۔ جو بات کرنی ہے وہ ڈٹ کے ناز کے ساتھ کریں۔ پھر اپنی ساری بات کو دہراتا ہوں، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہون، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کے مزاجوں میں بردباری اور تحمل ہوتا ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل اگر ان سے مخاطب ہوں الجھتے نہیں، انہیں سفر کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، بڑی ذمہ داریاں ادا کرنی، وہ سلام کر کے گزر جاتے ہیں، اپنے کام لگ جاتے ہیں۔ یہ ان کا دن ہے، اور رات کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، راتیں سجدے اور قیام میں گزرتی ہیں۔ مولا علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا صحابہ کس طرح کے تھے؟ کسی تابعی نے پوچھا تو فرمانے لگے رات کے راہب دن کے مجاہد، رات مسلوں پہ بیٹھتے تو لگتا تعلق ہی کوئی نہیں دنیا سے، اور صبح جب وہ گھوڑوں پہ چڑھتے تھے نا تو یوں تازہ دم ہوتے تھے کہ ان سے تگڑا مجاہد بھی کوئی نہیں۔ کچھ لوگ عبادت کی طرف جاتے ہیں تو پھر بھی کچھ جگہوں پہ کچھ ذمہ داریوں میں سستی کرتے ہیں۔ مومن کی شان ہے، ہمہ پہلو زندگی گزارتا ہے، اس کی زندگی کی سیرت کا ہر عنوان روشن اور تابناک ہوتا ہے۔